اسلام قبول کرنا۔ دعوت اسلام۔ خالد بن ولید نے غزوہ خیبر یا صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف نکل رہے تھے، جسے انہوں نے اسلام کی دعوت سمجھا۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل۔ جب خالد نے اسلام قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ خالد جیسا ذہین شخص کبھی کفر پر نہیں رہے گا۔ اہم جنگیں اور فتوحات۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلکہ خلفائے راشدین کے ادوار میں بھی عظیم فتوحات حاصل کی۔ ان کی چند اہم جنگیں یہ ہیں: غزوہ موطا 8 ہجری 629 عیسوی۔ یہ پہلی جنگ تھی جہاں خالد نے مسلم فوج کی کمان سنبھالی۔ اس جنگ میں 3 مسلم کمانڈر حضرت زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے تھے۔ خالد نے مشکل حالات میں فوج کو سنبھالا اور 1 لاکھ سے زائد رومی فوج کے مقابلے میں مسلم فوج کو محفوظ واپس لایا۔ ان کی اس حکمت عملی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ فتح مکہ 8 ہجری 330 عیسوی۔ خالد بن ولید کو فتح مکہ کے موقع پر 4 دستوں میں سے ایک کی قیادت سونپی گئی۔ وہ اپنے دستے کے ساتھ مکہ کے ایک دروازے سے داخل ہوئے اور بنا کسی بڑی لڑائی کے شہر پر قبضہ کیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ میں امن برقرار رکھا۔ جنگ یمامہ 11 ہجری 332 عیسوی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتدینوں یعنی جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے اور مسیلمہ قذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں خالد بن ولید نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ جنگ انتہائی شدید تھی، لیکن خالد کی قیادت میں مسلموں نے فتح حاصل کی اور مسیلمہ قذاب کو شکست دی۔ شام و عراق جنگ زنجیر 633 عیسوی۔ یہ عراق میں ساسانیوں کے خلاف لڑی گئی جہاں خالد نے دشمن فوج کو تباہ کیا۔ اس جنگ کا نام دشمن کے فوجیوں کے زنجیروں سے جکڑے ہونے کی وجہ سے پڑا۔ جنگ یرموک 15 ہجری 636 عیسوی۔ یہ ان کی سب سے مشہور فتح تھی۔ رومیوں کی ایک بہت بڑی فوج تقریباً 2 لاکھ کے مقابلے میں خالد نے صرف 40,000 مسلم سپاہیوں کے ساتھ جنگ لڑی۔ انہوں نے دشمن کو گھیر کر شکست دی اور شام کو مسلم سلطنت کا حصہ بنایا۔ خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی۔ تیز حرکت۔ وہ اپنی فوج کو تیزی سے حرکت دینے میں ماہر تھے۔ وہ دشمن کے کمزور مقامات پر اچانک حملہ کرتے تھے۔ میدان جنگ کا انتخاب۔ وہ ہمیشہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتے جہاں دشمن کو کمزور کیا جا سکے، جیسے جنگ یرموک میں انہوں نے دشمن کو دریا کے کنارے پھنسایا۔ نفسیاتی جنگ۔ خالد دشمن کو نفسیاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے چھوٹے حملوں اور حکمت عملی کا استعمال کرتے تھے۔ فوج کی حوصلہ افزائی۔ وہ اپنے سپاہیوں میں جوش اور ایمان کی روح پھونکتے تھے جس سے فوج ہر مشکل حالات میں لڑتی تھی۔ کے دور میں کمان سے ہٹانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو شام کی فوج کی کمان سے ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ عنہ کو کمانڈر بنایا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ لوگ فتوحات کا صحرا صرف خالد کے سر باندھیں بلکہ اللہ کی مدد کو سمجھیں۔ تاہم خالد نے اس فیصلے کو عاجزی سے قبول کیا اور ابو عبیدہ کے ماتحت کام کیا۔ وفاداری۔ خالد نے ہمیشہ خلیفہ کے احکامات کی تعمیل کی اور کبھی بغاوت کا سوچا بھی نہیں۔ شخصیت اور خصوصیات۔ عاجزی۔ خالد بن ولید اپنی عظیم فتوحات کے باوجود عاجز تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی کامیابی اللہ کی مدد سے ہے۔ دلیری۔ ان کی بہادری ایسی تھی کہ دشمن ان کا نام سن کر خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ عدل و انصاف۔ وہ فتح کے بعد دشمنوں کے ساتھ نرمی اور انصاف سے پیش آتے تھے، خاص طور پر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ۔ ایمان کی پختگی۔ خالد بن ولید کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ وفات۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات 21 ہجری 642 عیسیٰ میں ہومس شام میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی وصیت میں کہا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی جنگ کے میدان میں شکست نہیں کھائی، لیکن انہیں افسوس ہے کہ وہ شہادت کے بجائے بستر پر وفات پا رہے ہیں۔ وراثت۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بڑی جائیداد یا دولت جمع نہیں کی۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کا گھوڑا اور ہتھیار فروخت کر کے قرض ادا کیا گیا۔ مشہور اقوال۔
انہوں نے کہا، میں نے 100 سے زائد جنگوں میں حصہ لیا، لیکن میرا جسم زخموں سے پاک ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو خالد کبھی فتح نہ پاتا۔ اسلامی تاریخ میں اہمیت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، بلکہ ان کی زندگی ایمان، عاجزی اور اطاعت کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کی فتوحات نے اسلامی سلطنت کو مضبوط کیا اور شام، عراق اور دیگر علاقوں کو اسلام کے دائرے میں لایا۔ ان کی جنگی حکمت عملی آج بھی عسکری تعلیمات میں پڑھائی جاتی ہے۔ 8 ہجری 629 عیسوی۔ پس منظر: یہ جنگ رومیوں کے خلاف لڑی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر کو شام کے گورنر کے پاس بھیجا، لیکن اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے جواب میں مسلم فوج بھیجی گئی جس کی تعداد تقریباً 3000 تھی، جبکہ رومی فوج کی تعداد 1 سے 2 لاکھ کے درمیان تھی۔ خالد کا کردار۔ جنگ کے دوران مسلم فوج کے 3 کمانڈر حضرت زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ خالد نے کمان سنبھالی اور ایک مشکل صورتحال میں فوج کو منظم کیا۔ حکمت عملی۔ ٹیکٹیکل واپسی۔ خالد نے دشمن کی بھاری فوج کے مقابلے میں براہ راست لڑائی سے گریز کیا اور فوج کو منظم انداز میں پیچھے ہٹایا۔ نفسیاتی جنگ۔ انہوں نے رات کے وقت فوج کے دستوں کو عدل بدل کر دشمن کو یہ تاثر دیا کہ مسلمانوں کو کمک مل رہی ہے۔ اس سے رومیوں کا مورال گرا۔ نتیجہ: خالد نے فوج کو بڑے نقصان سے بچایا اور مدینہ واپس لایا۔ اس جنگ میں ان کی حکمت عملی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا۔ جنگ یمامہ 11 ہجری 632 عیسوی۔ پس منظر: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور بغاوت کی۔ اس کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی، جو مرتدین کے خلاف سب سے بڑی جنگ تھی۔ خالد کا کردار۔ خالد بن ولید نے مسلم فوج کی کمان کی اور مسیلمہ کی بڑی فوج کو شکست دی۔ حکمت عملی۔ میدان کا انتخاب۔ خالد نے یمامہ کے باغات اور قلعوں کے قریب جنگ لڑی جہاں دشمن کی نقل و حرکت محدود ہو گئی۔ براہ راست حملہ۔ انہوں نے دشمن کے مضبوط ٹھکانوں پر فیصلہ کن حملے کیے۔ حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کو قتل کیا، جس سے دشمن کی فوج بکھر گئی۔ فوج کی تنظیم۔ خالد نے اپنی فوج کو چھوٹے گروہوں میں تقسیم کیا تاکہ دشمن کی بڑی تعداد کے باوجود تیزی سے حملہ کیا جا سکے۔ نتیجہ: مسیلمہ کی شکست اور مرتدین کی بغاوت کا خاتمہ ہوا۔ اس جنگ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر نے قرآن کی تدوین کا فیصلہ کیا۔ جنگ یرموک 15 ہجری 636 عیسوی۔ پس منظر: یہ جنگ شام میں رومی سلطنت کے خلاف لڑی گئی۔ رومی فوج کی تعداد 1.5 سے 2 لاکھ تھی، جبکہ مسلم فوج تقریباً 40,000 تھی۔ یہ جنگ شام کی فتح کے لیے فیصلہ کن تھی۔ خالد بن ولید نے مسلم فوج کی کمان کی اور اپنی حکمت عملی سے رومیوں کو شکست دی۔ حکمت عملی۔ میدان کا انتخاب۔ خالد نے یرموک کے میدان کا انتخاب کیا، جہاں ایک طرف دریا اور دوسری طرف پہاڑ تھے۔ اس سے رومی فوج کی نقل و حرکت محدود ہو گئی۔ متحرک دستے۔ انہوں نے گھڑ سواروں کے چھوٹے دستوں، موبائل گارڈز کا استعمال کیا جو دشمن کے کمزور مقامات پر تیزی سے حملہ کرتے تھے۔ نفسیاتی دباؤ۔ خالد نے دشمن کے کمانڈروں کو نشانہ بنایا اور ان کی فوج کے مورال کو توڑا۔ آخری حملہ۔ 6 دن کی لڑائی کے بعد خالد نے فیصلہ کن حملہ کیا، جہاں رومی فوج کو دریا کی طرف دھکیل کر تباہ کر دیا گیا۔ جنگ یرموک نے شام کو مسلم سلطنت کا حصہ بنایا اور رومی اثر و رسوخ کو کمزور کیا۔ جنگ زنجیر 12 ہجری 633 عیسوی۔ پس منظر: یہ جنگ عراق میں ساسانی سلطنت کے خلاف لڑی گئی۔ ساسانی فوج کے کچھ سپاہی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں، اسی لیے اسے جنگ زنجیر کہا جاتا ہے۔ خالد کا کردار۔ خالد نے ساسانی فوج کو شکست دی اور عراق کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا۔ حکمت عملی۔ تیز حملہ۔ خالد نے اپنی گھڑ سوار فوج سے اچانک حملہ کیا، جس سے دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ دشمن کی کمزوری کا فائدہ۔ زنجیروں کی وجہ سے ساسانی فوج کی نقل و حرکت سست تھی۔ خالد نے اس کا فائدہ اٹھایا اور انہیں گھیر لیا۔ نتیجہ: ساسانی فوج کی شکست نے عراقی فتح کا راستہ ہموار کیا۔ خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی آج بھی عسکری تعلیمات میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کی تیزی، دشمن کی کمزوریوں کو سمجھنے اور میدان جنگ کے حالات کے مطابق فیصلے کرنے کی صلاحیت نے انہیں ایک عظیم کمانڈر بنایا۔
جدید عسکری ماہرین ان کی حکمت عملی کو بلٹس کریگ یا تیز جنگ سے تشبیہ دیتے ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہوئی۔ دلچسپ واقعات: صحرا کا سفر۔ جب خالد کو عراق سے شام کی فوج کی مدد کے لیے بلایا گیا، انہوں نے اپنی فوج کو صحرائے شام کے مشکل راستوں سے گزارا۔ انہوں نے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اونٹوں کو پانی پلا کر انہیں پانی کے ذخیرے کے طور پر استعمال کیا۔ جنگی یرموک کا آخری دن۔ خالد نے جنگ کے آخری دن رومی فوج کو مکمل طور پر گھیر لیا اور انہیں دریا کی طرف دھکیل دیا جہاں ہزاروں رومی ہلاک یا ڈوب گئے۔ نتیجہ: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگیں اور حکمت عملی نہ صرف مسلم امت کے لیے ایک عظیم اثاثہ تھیں بلکہ انہوں نے اسلامی سلطنت کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی فتوحات نے شام، عراق اور دیگر علاقوں کو اسلام کے زیر اثر لایا اور ان کی حکمت عملی نے دشمنوں کو حیران کر دیا۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان، عقل اور بہادری کے ساتھ کوئی بھی مشکل ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔